الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. للرجال مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدان چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور زیادہ قریبی، مما اس میں سے جو قل تھوڑا ہو، منہ اس مال میں سے، او یا کثورا زیادہ ہو، نصیباً اس حال میں کہ حصہ ہے، مفروضا مقرر کیا ہوا. وَإِذَا اور جب حضر حاضر ہوں، القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربى قرابت والے، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم پس تم دو انہیں منہ اس میں سے کچھ، وقولوا اور کہو لہم ان کے لیے، قولا معروفا اچھی بات. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا اگر وہ چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافوا تو وہ ڈرتے، علیہم ان کے متعلق، فلیتقوا اللہ بس لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سیدھی بات کہیں. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بے شک جو لوگ کھاتے ہیں، اموال الیتامی یتیموں کے اموال کو، ظلماً ظلم سے، انما سوائے اس کے، یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، ناراً آگ، وسیصلون اور عن قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا بھڑکتی آگ میں. ایک مرتبہ پھر دیکھیں. للرجال مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور زیادہ قریبی، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدان والاقربون جو والدین اور زیادہ قریبی چھوڑ جائیں، مما قل اس میں سے جو قل تھوڑا ہو، منہ اس مال میں سے، او کثورا یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے. وَإِذَا اور جب حضر حاضر ہوں، القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربى قرابت والے، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ بس دو تم انہیں اس میں سے کچھ، وقولوا اور کہو لہم ان کے لیے، قولا معروفا اچھی بات. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا اگر وہ چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً ضعافاً کمزور اولاد، خافوا تو وہ ڈرتے، علیہم ان کے متعلق، فلیتقوا اللہ بس لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
اور سیدھی بات کہیں۔ ان الذین یأکلون، بے شک جو لوگ کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے اموال کو، ظلم سے، انما یأکلون فی بطونہم، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ، وسیصلون، اور عن قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا، بھڑکتی آگ میں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصولی حکم کو بیان کیا ہے کہ جائیداد میں سے جو بھی والدین چھوڑ جائیں یا انسان کے جو عزیز و اقارب قریبی رشتہ دار ہیں وہ کچھ بھی چھوڑ کے چلے جائیں، وہ کسی بھی نوعیت کا مال ہو، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل جو کل والی آیات سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے اندر آئے گی کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ اصل میں دور جاہلیت کے اندر اور اب بھی جو خواتین کے متعلق، عورتوں کے متعلق میراث میں جو ہمارے ہاں قانون نافذ العمل ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ پہلا کہ عورتوں کو مالی حقوق سے بالکل ہی محروم رکھنا، اس کو مال میں سے کچھ بھی نہ دینا، ایک یہ سوچ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ خاوند فوت ہونے کے بعد بیوہ اور بیٹیوں کو جو متروکہ جائیداد ہے اس سے ان کو خارج کر دینا، کہ جی نہ بیوی کو کچھ دینا اور نہ ہی اس کی اولاد کو، ان میں سے جو بیٹیاں ہیں ان کو کچھ دینا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد صرف جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کو وراثت دے دی جاتی تھی ساری کی ساری، باقی ساری اولاد وہ چاہے لڑکے بھی کیوں نہ ہوں ان کو بھی محروم کر دیا جاتا۔ اور چوتھی جو پائی جاتی تھی اسلام سے قبل اور آج بھی موجود ہے وہ کیا ہے کہ باپ کی وراثت میں صرف بیٹوں کا ہی حق قرار دینا اور بیٹیوں کو اس سے بالکل خارج کر دینا۔ تو اسلام نے ان چاروں سوچوں کو غلط قرار دیا اور فرمایا کہ ہر ایک کا ایک حصہ ہے مقرر، اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے اور اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ہر ایک کو نصیبا مفروضا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ ملے گا۔ اور مما قل منہ او کثر، یہاں پر یہ سوچ بھی ختم کر دی کہ جی زیادہ ہو تو تقسیم کی جائے گی، تھوڑی ہے تو کیا تقسیم کیا جائے، نہیں، اللہ کہتے ہیں تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جو کچھ بھی وہ چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے وراثت بنے گی۔ مثال ایک بندہ ہے وہ صرف یہ موبائل ہی لے لے آپ، یہ چھوڑ کے وہ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اب اس کے جو ورثاء ہیں وہ اسی موبائل کو بیچ کر سب کے اندر جو جو حصہ ان کا بنتا ہوگا وہی دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ ایک ہی موبائل ہے، گھر کی ضرورت ہے گھر میں رکھتے تھے، نہیں، یہ متروکہ ہے، اس کا مال چھوڑا ہوا ہے، اس کو تقسیم کیا جائے گا اور جو حصہ اللہ رب العالمین نے جس کا رکھا ہے اس کا اتنا حصہ اس میں سے ادا کر دیا جائے گا۔ اور اس کی اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر یہ بات بیان فرمائی کہ جب تم وراثت تقسیم کرنے لگو تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو تمہارے قریبی ہوں گے لیکن ان کا حصہ اس وراثت میں سے نہیں بنتا ہوگا، وہ وراثت سے محروم ہو رہے ہوں گے یا وراثت میں سے ان کا اللہ رب العالمین نے جو ترتیب بیان کی اس میں وہ نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تقسیم کے وقت وہ حاضر ہو جائیں، موجود ہوں، تو پھر کیا ہے تم نے ان کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ ان کو دے دو، کچھ نہ کچھ حصہ ان میں سے دے دو۔ اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم پہلے تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر نہیں کیے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہوئی، یہ حکم یعنی ابھی بھی برقرار ہے کہ جن کا حصہ مقرر ہے وہ تو اپنا مقرر حصہ لے کر جا رہے ہیں،
اور جن کا حصہ مقرر نہیں ہے وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو اب یا تو جو میت نے 1/3 کی وصیت کر رکھی تھی، ٹھیک ہے، اس وصیت میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے گا، یا پھر کل مال میں سے سب کی رضامندی میں سے کہ اب یہ آ گئے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں یا یتیم آ گئے ہیں، مسکین آ گئے ہیں، بطور صدقہ ان میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا جائے۔ پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ آپ ہمیں تھوڑا سا دے رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے تم نے اچھی بات کہنی ہے کہ دیکھو تمہارا حصہ نہیں بنتا، شریعت نے حصے مقرر کر دیے ہیں، جو ورثاء ہیں ان کو ہی مال ملنا ہے، ہم آپ کو ویسے ہی تھوڑا سا دے رہے ہیں، جو ہم دے رہے ہیں اس کے اوپر تم قناعت کر لو، اس پر تم رضامندی کا اظہار کر لو، بس اسی پر راضی ہو جاؤ، یہ میرا اکیلے کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے، تو میں اگر اپنی خوشی سے دوں یہ راضی نہ ہو تو ان کے ساتھ زیادتی ہے، تو اس لیے جو تمہیں ہم دے رہے ہیں بس اسی کو لے لو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ تو ان کو کیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر نہیں بھی دینا، اس کا ایک اور مفہوم علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نہیں بھی تم دینا چاہتے، یعنی وہ کب ہوگا جب آپ سمجھتے ہیں وہ انتہائی کم مال چھوڑ کر گیا ہے، تو پھر اس کو آپ اس طرح دھتکاریں نہیں، اس طرح نکالیں نہیں اپنی مجلس سے، بلکہ اچھے انداز میں ان کو بات سمجھائیں کہ دیکھیں شریعت نے یہ چیزیں مقرر کی ہیں، تو لہٰذا اس کے یہ ورثاء موجود ہیں، آپ ان میں نہیں آتے تو آپ کا اس مال میں کوئی حق نہیں بنتا، تو یہ حقدار ہیں، ان کے اندر یہ مال تقسیم ہوگا، ان کو اچھے طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بات کہہ کر ان کو وہاں سے بھیج دیں۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، جو بندہ میت کی وصیت کو سن رہا ہے، جب وصیت کر رہا ہے اس وقت، یا پھر جو بعد میں وصیت پڑھ کر سنائی جا رہی ہے کہ جی یہ میرے مال کی اس انداز کے اندر تم نے تقسیم کر دینی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے، اور خصوصاً جو یتیم ہیں جن کے بارے میں پیچھے ہم نے آیات میں تفصیل کے ساتھ پڑھا، تو ان کو چاہیے کہ ڈر جائیں، کس چیز سے؟ اپنے آپ کو اس جگہ پر لا کر رکھیں کہ اگر میں آج فوت ہو جاؤں اور میری پیچھے ایسی اولاد ہو جو بالکل کمزور ہو، ناتواں ہو، ضعیف ہو، وہ کمانے کے قابل نہ ہو، چھوٹے چھوٹے ہوں، اگر میرے مال کو جس طرح وہ وصیت کر کے گیا اسی طرح میرے مال کو تقسیم کر دیا جائے اور میرے ورثاء کو پورا حصہ نہ دیا جائے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی، وہ محروم ہو جائیں گے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس جگہ پر اپنے آپ کو لا کر رکھو، اور اپنے آپ کو بندہ جب رکھتا ہے تو وہ اچھے انداز کے اندر اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اب کیا مجھے کرنا چاہیے۔ اب بندہ جب اپنے آپ کو رکھے گا وہ کیا کہے گا کہ جی سارے کا سارا مجھے اپنی ان جو چھوٹی اولاد ہے اس کے لیے چھوڑ کے جانا چاہیے، اور میں ان کے لیے محفوظ کر کے چلا جاؤں تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو اس کو وہ استعمال کر لیں، یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے اوپر لازم ہے جو وصیت کو سن رہے ہیں یا جو ان کے مال کو تقسیم کر رہے ہیں، وہ لازمی طور پر ڈریں اس بات سے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے جاتے تو وہ ان کے اوپر خوف بھی کھاتے، تو وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس مال کی تقسیم کریں اور سیدھی سیدھی بات کہیں کہ جی یہ وصیت شریعت کے اس حکم کے خلاف ہے، یہاں پر یہ وصیت کے اندر نقصان آ رہا ہے، یہاں پر جو ہے ورثاء کو محروم کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں سیدھی سیدھی باتیں کریں۔ اور اس کے اندر ایک اور حدیث اگر ہم سامنے رکھ لیں تو بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر وہ مکہ میں آئے تو بیمار ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میری صرف ایک بیٹی ہے اور اس کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کا جو 2/3 ہے یعنی 3 حصے کر دوں تو 2 حصے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ زیادہ ہے، پھر کہا کہ چلو میں آدھا اپنی بیٹی کے لیے دے دیتا ہوں، آدھا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے،
پھر انہوں نے کہا چلو میں 1/3 وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، باقی 2/3 اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ والثلث کثیر، یہ جو 1/3 ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور فرمایا آخر میں جو الفاظ ہے وہ کیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور پھر اللہ رب العالمین نے اولاد بھی دی۔ اور پھر اس جب آخری لمحات کے اندر پہنچے عمر کے حصے میں تو انہوں نے کہا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی وہ سچی تھی کہ اگر میں اس وقت یہ کر جاتا اپنی ایک بیٹی کو سامنے رکھ کر، تو اب میری جو باقی اولاد آئی ہے اب پیدا ہو چکی ہیں تو اب وہ کیا کرتے، ظاہر ہے پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ تو اس لیے انسان کو نہیں اس چیز کا علم، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یاد رکھیں اس کے اندر نقصان پہنچانے کے لیے۔ پیچھے آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ لی تھی فمن خاف من موص جنفا او اثما، وہاں میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ وصیت کرتے ہوئے بندہ زیادتی کر کے چلا جائے کہ اپنی اولاد کو محروم کر دے، جیسا کہ ہمارے ہاں عاق یہ بہت زیادہ چلتا ہے کہ اولاد نافرمان نکلی، بات نہیں مانتی تھی، عاق کر دیا گیا۔ شریعت کے اندر عاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ ورثاء ہی ہیں، چاہے آپ ان کو جتنے بھی کاغذات لکھ کر، جتنی بھی سائنیں کروا کر، جتنے بھی گواہ بنا کر اس کو کہنا یہ میری اولاد نہیں ہے، شریعت اس کو اولاد بنائے گی، اس کو وارث بناتی ہے۔ چاہے وہ باپ کہے میرے وارث نہیں ہے، میری وارث فلاں فلاں شخص ہے، یہ وارث نہیں ہے، اسلام ان کو وارث نہیں قرار دیتی، اسلام اس کو کہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو لے پالک والا معاملہ اس کے اندر کیوں اللہ رب العالمین نے یہ پابندی لگا دی کہ تم ان کو اپنے باپ کی طرف، جو ان کے اصل باپ ہے ان کی طرف نسبت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی طرف نسبت کرو گے آگے لوگوں کو پتہ نہ ہو، وہ اس کا حقیقی بیٹا یا بیٹی سمجھ کر وراثت میں اس کو بھی شامل کر لیں گے۔ جب شامل کیا، حقیقی بیٹے 2 تھے، اس کے ساتھ مل کر 3 ہو گئے، اب کیا ہوگا، حصہ ظاہر ہے پھر 1 کم ہو گیا، ان کے حق مارے گئے۔ تو یہ بڑی ان چیزوں کے اندر احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کا ڈر، خوف اس وقت انسان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے، وہ اصل میں آگ کھا رہے ہیں۔ یہ کیونکہ مال جا رہا ہے پیٹ میں تو گویا کہ آگ جا رہی ہے۔ اب یہ آگ تو پیٹ میں چلی گئی، انسان کی دنیا کے اندر یہ معاملہ ہو گیا۔ آخرت کے اندر کیا ہے، فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ جسم پورے کا پورا اس کا جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 چیزیں جو ہیں آپ نے فرمائی کہ یہ ایسی ہیں جو تباہ کن ہیں، ان سے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بچ جاؤ۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ فرمائی تھی یتیم کا مال کھانا۔ تو یتیم کا مال کھانا یہ 7 مہلک اشیاء میں سے جو انسان کی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔